بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. بچپن سے یہ گولڈن ورڈز میری ماں ہم بھائی بہنوں کو سناتی تھیں، اور میرے والد صاحب ایس ایم منیر صاحب ہم یہ سنتے رہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا. آپ سب دوستوں کو جشن آزادی مبارک ہو. آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، علی پرویز صاحب، گوہر اجاز صاحب، عاطف اکرام صاحب، سکی اجاز صاحب، میاں عامر محمود صاحب، زبیر طفیل صاحب، میاں زاہد صاحب کراچی سے اسپیشلی آئے ہوئے ہیں، احمد چنائے صاحب، میرے سب دوستوں، میرے پورے پاکستان سے آئے ہوئے بزنس کمیونٹی کے لیڈرز، چیمبر کے لیڈرز، اسمال چیمبرز کے لیڈر، وومن چیمبرز ایسوسی ایشن کے لیڈرز، آپ سب کو السلام علیکم. ہمیں یہ جو 78واں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آزادی کا دن، سچ بتاؤں تو یہ نارمل سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے. سیلیبریٹ تو ہر سال کی ہم نے جشن آزادی. یہ جو جنگ ہوئی، جس طرح سے پاک فوج لڑی، جس طرح سے دشمن کو زچ کیا گیا، اس میں ہمیں بھی قدر پڑی کہ آزادی کیا چیز ہے. خدا نہ خواستہ آپ سوچیں اگر یہ دشمن جیت جاتا تو آج ہمارا کیا ہوتا، آج ہمارے بچوں کا کیا ہوتا، آج ہمارے ملک کا کیا ہوتا. آزادی کی قیمت، آزادی کی ویلیو فلسطین کے مسلمانوں سے تو پوچھیں جا کے. آزادی کی ویلیو کشمیر، آکیوپائیڈ کشمیر کے مسلمانوں سے تو پوچھیں اس کی ویلیو کیا ہے. الحمدللہ ٹی وی تو ہم سارے مانیٹر کر رہے تھے، روز دیکھ رہے تھے ایک ایک منٹ کی خبر. جب دشمن نے ایک بزدلانہ حملہ کیا اور ہمارے بچوں کو مارا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، آپ سب نے فل پاور آرمی کو دی کہ دشمن کو ہینڈل کرو، اور الحمدللہ فجر پہ شروع کیا، عصر پہ ختم کر دیا. دشمن کے دانت توڑ دیے. یہ گندا دشمن، اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج کے بعد یہ ذلیل حرکت نہیں کرے گا. پاکستان پوری قوم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے ڈار صاحب، پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے. سر، میں یہاں پہ ہمارے بچے، ہمارے فوجی جوان، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں. اس وقت کنٹینیوسلی ایک جنگ چل رہی ہے بلوچستان میں، کے پی کے میں. میں ان شہداء کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میں یہ بزنس پالیٹکس کے چکر میں پورا پاکستان پھرتا ہوں. میں جب ٹریول کرتا ہوں مجھے فیل ہوتا ہے ہماری پرانی غلطیوں کی وجہ سے ایک عام آدمی بہت پریشان ہے آج بھی. سر، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہوئی ہے، بہت پریشانی ہے. ہمیں اس کا حل تو نکال کے رہنا ہے. یہ بھی ایک اور جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے. ہم نے پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے جو فیڈریشن کے نیچے آتی ہے، ہم نے ڈار صاحب آپ کے ساتھ، ہم نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ اکانومی کی جنگ، اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی جنگ، پاورٹی ایلیویشن کی جنگ، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی جنگ، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس
کو نیچے لانے کی جنگ اب ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے. اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو یہ گندا دشمن آپ کی طرف نہیں دیکھے گا, نہیں تو یہ واپس آئے گا. اور آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیت کے دکھائیں گے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب پتا لگا ڈار صاحب یہ ٹیرف لگ گیا پاکستان بھی 29%, اس کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے یو ایس اے گئے تو ایک فل کانفیڈنس تھا کہ جو گیا ہے وہ کمپیٹنٹ پرسن گیا ہے اور جو کر کے آئے گا پاکستان کے لیے اچھا کر کے آئے گا. الحمدللہ 29% کا ٹیرف 19 پہ آ گیا, اور ہمارے ریجن میں کوئی کنٹری نہیں ہے جس کا یہ ٹیرف ہے. بہت بہت خوشی کی بات ہے. علی پرویز میرا بھائی, ہمارا چھوٹا بھائی, ہمارے لیے آنر, ہمارا بزنس کمیونٹی کا آدمی گورنمنٹ میں آج بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ ایسے لوگ اور بھی آگے آئیں گے علی پرویز جیسے, اور علی پرویز جیسے خدمت کر رہے ہیں. ایک ای ایف ایس کی جنگ لڑی علی پرویز نے, ماشاءاللہ سے ڈار صاحب سے جا کر مقدمہ لڑا اور یہ بھی کروا کے لے کر آئے. اس میں علی ڈار صاحب آپ نے پاکستان کی انڈسٹری کو سیو کیا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. عاطف اکرام صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی, 37A آ گیا. آئی پی پی کی جنگ لڑ رہے ہیں, بینک انٹرسٹ کم کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کی. عاطف صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, پوری بزنس کمیونٹی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آج جیسے سکھیرا صاحب نے اناؤنس کیا 40 وہ گروپ, 20 ٹاپ کمپنیز جو پبلک لمیٹڈ ہیں اور 20 ٹاپ کمپنیز جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, جو $1 بلین کمپنیز ہیں. اللہ کرے ایسی 40 کمپنیاں اور بنے. اللہ تعالیٰ ان کو, یہی وہ گھر ہیں جو ہمارے ملک کی اکانومی کو لے کے آگے جائیں گے. ہمیں ان سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. یہ ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں, یہ ملک میں ٹیکس دیتے ہیں. آپ سب کو اتنا بڑا ہونا ہے انشاءاللہ. ایک دن آپ نے ٹیکس دینا ہے, آپ نے امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے, آپ نے ایکسپورٹ لانی ہے اس ملک میں. انشاءاللہ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ ہم وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا. پاکستان زندہ باد.